اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسس میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو 8 فروری کے الیکشن ہیں، کیا وہ 1988 جیسے نتائج اس میں سے حاصل ہو سکیں گے جب 1988 میں اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ووٹرز نے شکست دے دی تھی۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ جو سرویز ہیں، مختلف قسم کے سرویز ہیں، ان میں جو ہے وہ تضاد کیوں ہے۔ صافی کچھ اور کہہ رہے ہیں، جو اداروں کے سرویز ہیں جیسے گیلپ وغیرہ کی ان میں کچھ اور کہا جا رہا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور آیا جو اب رزلٹ ہوں گے جو 8 تاریخ کے، وہ آیا مینیپولیٹڈ ہوں گے یا ووٹرز کی منشا اور وہی ہوں گے۔ تو اس کو مختصر سا جو ہے ہم ایک ایک پوائنٹ کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ 1988 میں کیا ہوا تھا۔ 1988 میں جیسے آپ معلوم ہے کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے اس نے تو غیر جماعتی الیکشن ہی کرانے تھے، وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو جب جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ ان کا طیارہ کریش ہو گیا تو پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ سے یہ آرڈر لے لیا کہ نہیں جماعتی الیکشن ہوں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک دم جو ہے جنرل حمید گل، جنرل اسلم بیگ اور غلام اسحاق خانی تھی، یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے بس ایک آدھ سپریم کورٹ ہوتا ہے ساتھ میں، بس یہ 4-6 لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی IJI، اسلامی جمہوری اتحاد۔ اسلامی جمہوری اتحاد جو تھا، انہوں نے اس میں تمام پارٹیاں، پیپلز پارٹی کے علاوہ اس میں انہوں نے جو ہے زور ضابطے سے کر کے تو اس میں وہ پیسے تقسیم کیے، اور کہا یہ گیا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے بس ان کو جو ہے پیپلز پارٹی کو جو ہے سیکنڈ نمبر پہ ہو، 1-2 سیٹوں کا ہی بھلے فرق ہو۔ لیکن وہ ہوا یہ کہ یہ ساری جماعتیں جو ہے یہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کوئی 30 سیٹوں سے زیادہ کا جو ہے کوئی 60-59 سیٹیں جو ہے وہ یہ اسلامی جمہوری اتحاد لے سکا، اور 92 پیپلز پارٹی لے گئی۔ تو اس میں جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی تھی ووٹرز کی اس لحاظ سے کہ جو وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، بڑی اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ، ان میں خاص کر جو ہے بہت ہی جو ہے سیزنڈ قسم کے جو ایک اینٹی جو ڈیموکریٹک سسٹم کے جو ہے ایک روح روان جو غلام اسحاق خان، جو ہیڈ ڈکٹیٹر کا دایاں اور بایاں ہاتھ رہے، جو ضیاء الحق کے زمانے میں آلموسٹ جو ہے ڈیفیکٹو پریزیڈنٹ، اور سارے اختیارات جو ہیں، کہنے کو تو وہ بڑے ایماندار تھے، لیکن اس ملک کو جو 5-4 لوگوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، ان میں وہ بھی تھے۔ پھر انہوں نے 2 اسمبلیاں بھی توڑی، بینظیر صاحبہ اور ہمارے نواز شریف صاحب کی۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ یہ جو ہے وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے ووٹوں نے جو ہے ان کو جو ہے بالکل جو ہے وہ منہ کے بل گرا دیا پوری اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو پھر مجبوراً انہیں حکومت دینی پڑی محترمہ کو، اور پھر 1.5 سال کے بعد بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ غلام اسحاق نے ان کی حکومت برطرف کر دی۔ پھر اسی طریقے سے جیسے ایک اہتمام کے تحت جو ہے وہ لائے گئے تھے نواز شریف صاحب۔ اچھا، نواز شریف صاحب کو جو ہے یہ آپ تھم نیل میں جو دیکھ رہے ہیں، اس وقت محترمہ کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، اب جو ہے کسی حد تک PTI کے ساتھ ہے، لیکن اب PTI کو اتنا ایک دبا دیا گیا ہے کہ شاید دیکھنے میں مقابلہ نہیں رہا۔ تو جتنی پری پول ریگنگ ہونی ہے وہ 8 تاریخ سے پہلے ہو چکی ہوگی یا ہو گئی ہے۔ اب بھی جو ہے کہیں امیدوار کوئی دستبردار ہوگا، کوئی گرفتار ہوگا، کہیں جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ گرفتار ہوں گے، لیکن جو ووٹ جو سوال ہے کہ آیا ووٹر کی مرضی کا آئے گا، رزلٹ بالکل ووٹر کی مرضی کا آئے گا۔ اب جو ہے وہاں پہ 8 تاریخ جب پولنگ شروع ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ہے کوئی ریگنگ نہیں ہوگی، اس میں وہی رزلٹ ہوگا، جو وہ بکسے کے اندر ووٹ چلا جائے گا وہی باہر آئے گا۔ اور اس میں اگر لوگوں نے 60% سے زیادہ کی کاسٹنگ ہو گئی، جو امکانات کم ہیں، تو وہ پھر شاید جو ہے وہ رزلٹ نہ آئیں جو ارینج کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر کم ہوتی ہے 50 یا اس سے کم ہوتی ہے تو پھر وہ شاید وہی رزلٹ آئیں گے۔ عام طور پہ ایک بات یہاں میں تاریخی تناظر میں دیکھنی چاہیے، 88 کو چھوڑ کے یا 1970 کو چھوڑ کے جو ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ جو برطرف کی جاتی ہے وہ دوبارہ سے یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ ایون 2002 کے الیکشن میں جب نون لیگ کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا، پیپلز پارٹی کو پھر ختم کر دیا گیا تھا پرویز مشرف صاحب نے، تو ان کی سادہ اکثریت پھر بھی نہیں پوری ہو رہی تھی، تو 12 بندے انہوں نے پیپلز پارٹی سے توڑے۔ ایک بندہ جو ہے پھر بھی نہیں پورا ہو رہا تھا، وہ ایک اعظم طارق صاحب تھے سپاہی صحابہ کے، ان کو جو ہے جیل سے لا کر کے جو ہے تو انہوں نے جو ہے وہ 1 ووٹ سے جمالی کی حکومت بنوائی۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے جب
اس وقت بھی سنگل لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی بن گئی تھی، اور امین فہیم صاحب کی ایک ٹائم لگ رہا تھا کہ وہ شاید پرائم منسٹر بن جائیں۔ تو اب جو 8 تاریخ کا جو تناظر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی میں نے تقریباً 20 سے 30 صحافیوں کے جو مختلف ان کے سرویز دیکھے ہیں، ان میں کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو پاپولر پارٹی ہے وہ نون لیگ ہے۔ وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 جو پاپولر پارٹی ہے، اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود، اپنی تمام تر جو ہے وہ جو ان کی آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اس کی کمیوں کے باوجود جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، کوئی کتنا پرسنٹ کہہ رہا ہے، کوئی 50% کہہ رہا ہے، کوئی 45%، کوئی 35%، لیکن نون لیگ سے وہ اس سے آگے قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان میں 2-3 جو ہیں وہ ادارے ہیں جو سروے کرتے ہیں، اور ویسے بھی کرتے ہیں اور آن پیمنٹ بھی کرتے ہیں۔ ان میں ایک گیلپ ہے شفیع گیلانی صاحب کا، بہت ہی 2 نمبر ادارہ ہے، اور وہ آن پیمنٹ جو ہے ان سے جو ہے شفیع صاحب سے جو مرضی کوئی کروا لے۔ البتہ ایک اور ہے، وہ جو ایک اور جو ادارہ ہے وہ اچھا خاصا کریڈیبل ہے، تو اس کے سروے میں جو ہے وہ کچھ برابر کی بات ہے۔ لیکن اگر برابری کی بات ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی فائٹ آؤٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی اچھا خاصا انروڈ کر گئی ہے۔ اس کے اوپر ہم نیکسٹ ویلاگ میں دیکھیں گے کہ کیا پارٹی پوزیشن ہے۔ فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ پنجاب اور کے پی کے کی جو ہے 6-8 نشستوں کے اوپر جو ہے ان کے اوپر بینک کر رہی ہے، باقی وہ اتنا زور نہیں دے رہی ہے۔ دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ بھرپور طریقے سے کراچی، کے پی کے پورا اور پنجاب پورے میں وہ موجود ہے۔ تو اگر لوگوں نے ووٹ دے دی، کاسٹ کر گئی جو آزاد امیدوار ہیں، تو جو اس میں یہ بات کی ہے کہ حکومت کس کی بنے گی، حکومت نواز شریف صاحب کی بنے گی یا شہباز شریف صاحب کی بنے گی یا کوئی اور شریف ہوں گے، یہ بات ضرور طے شدہ ہے کہ اگر لوگوں نے ووٹ اس دن دیے تو حکومت جو ہے وہ بنانی اتنی آسان نہیں ہوگی، چونکہ پنجاب کی 141 سیٹیں، 7-8 سیٹیں، آپ 150 سیٹوں سے آپ 100 سیٹیں یا 136 سیٹیں تو نہیں جیت سکتے۔ اس کے لیے جو ہے ظاہر ہے پھر ایم کیو ایم کی بھی ضرورت ہوگی، استحکام پاکستان پارٹی کی بھی ضرورت ہوگی، بلوچستان کی بھی ضرورت ہوگی، اور آزاد امیدواروں کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو جو سنیریو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ اسپلٹ ان مینڈیٹ ہوگا، اور اس میں کوئی اتنا جو ہے وہ استحکام جو ہے ملکی استحکام کے لیے، اور جو ہماری جو ملکی حالات ہیں ان کی امپرومنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس میں مزید جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ جس تھوک کے حساب سے صبح و شام اور جو فاسٹ ٹریک کے اوپر پرانے کیسز کے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ فیولنگ کر رہے ہیں، وہ آگ پہ جلتی آگ پہ جو ہے تیل کا کام کر رہے ہیں۔ تو مزید جو ہے یہ ہماری جو ہماری سوسائٹی میں جو ایک قسم کی جو انتشار ہے، یا ہمارے ملک کی سیاست میں جو ایک بہت زیادہ قسم کی جو ہے ایک ویکم آیا ہوا ہے، اس میں کوئی ٹالرنس کا لیول نہیں ہے، مار داڑ، یہ اچھا خاصا جو ہے اس لحاظ سے خطرناک قسم کا الیکشن ثابت ہو سکتا ہے۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکشن جو ہے 25 یا 26 میں اور ہوگا۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس میں۔ کل ہم تھوڑی سی پارٹی پوزیشن کا نیکسٹ ویلاگ میں جائزہ لیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔